لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. اب عباس سے چلے تو آپ عصفان پہنچے. عصفان تھے تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جو عصفان. کہا میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے لبیک کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں. عصفان سے آپ مرہ زہران پہنچے، پھر وہاں سے آپ صرف پہنچے. صرف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خیمے میں رو رہی تھیں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لعلک نفستی، لگتا ہے تجھے عورتوں والا عذر پیش آ گیا. کیا؟ جی ہاں. تو کوئی نہیں، رو نہیں، اب تو عمرہ نہیں کرو گی، بس حج کرو گی. پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچے. تنعیم میں آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمایا. جو 2 چادریں مدینہ میں زیب تن فرمائی تھی، تنعیم اتار کر 2 نئی چادر اسی کپڑے کی. پھر مکہ کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور بیر زی طوا کے کنویں پر آ کر آپ نے قیام فرمایا. یہ ہے اتوار کی رات، 25 کو چلے اور 4 کی رات کو، یہ مہینہ 29 کا تھا، تو 4 کی رات کو آپ مکے پہنچ گئے. اتوار کو صبح آپ نے غسل کیا، خالی پانی بہایا اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. تو صفا مروہ کی طرف سے آپ پہنچے. باب و بنی شیبہ کے سامنے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا تو بنو ہاشم خاندان کے بچے آ گئے. ان سب کو ملے، کئیوں کو اونٹنی پہ بٹھا لیا، کئیوں کو پیار کیا، گلے لگایا. پھر ان سب سے ہو کر باب و بنی شیبہ، یہ باب و بنی عبد مناف تھا، آپ کے خاندان کا دروازہ تھا، اس سے آپ انٹر ہوئے. اور جب آپ فارغ ہوئے تو باب و بنی مخزوم سے آپ باہر نکلے. آپ نے جاتے ہی حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا. پھر آپ رونے لگے، بہت روئے. اس کے بعد آپ طواف شروع فرمایا. تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ نے پانی بھی پیا اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر حجر اسود کے بوسے پہ لڑائی نہ کرنا، جگہ ملے تو لے لینا، جھگڑا نہ کرنا. جیسے ہمارے نادانی میں لوگ وہاں عورتیں بھی ایسی حماقت کرتی ہیں کہ ایک سنت عمل کے لیے فرض چھوڑ دیتی کہ مرد عورت کا یوں آپس میں اختلاط، یہ اس سے بچنا فرض ہے، اور وہ ایک سنت کے لیے گھس رہی اور لڑائی جھگڑے فساد، قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے استلام کیا، جب رش ہو گیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ دور سے یوں لکڑی کو لگا کر اور اس کا بوسہ لے لے. پہلا آپ نے بوسہ لیا، اس کے بعد رش ہو گیا تو پھر آپ نے ہر دفعہ بوسہ ایک دفعہ بوسہ لیا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کو آپ یوں چھوتے تھے حجر اسود کو اور اس کا بوسہ لے لیتے تھے. بوسہ صرف ایک دفعہ. پھر جب آپ نے 2 نفل پڑھ لیے اور تشریف لے گئے صفا مروہ کے لیے تو پھر بیت الحجر اسود کا بوسہ لیا اور آپ نے جا کر صفا مروہ پہ 7 چکر پورے کیے. بعض روایت میں ہے کہ 3 چکر پیدل کیے، پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو 4 اونٹنی پر بیٹھ کر گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھولیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے، ابو بکر کے پاس، عمر، زبید، طلحہ یہ نہیں کھولیں گے جو کہ ان کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے، باقی جن کے پاس نہیں کھول دو. تو سب نے کھول دی اور حج افراد بھی تمتع بن گیا، حج قران بھی تمتع بن گیا. اب نہیں ہو سکتا، اب جو نیت کریں گے وہی کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کے نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج تمتع بن گیا. اتوار، پیر، منگل، بدھ 4 دن آپ وہاں ٹھہرے. ان 4 دنوں میں آپ بیت اللہ تشریف نہیں لائے، طواف بھی نہیں کیا. کسی نے کیا کہ میرے آنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، رش بڑھے گا، تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے نفل عبادت چھوڑنا میرے نبی کا طریقہ. ہم نفل پڑھنے کے لیے لوگوں کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیتے. ایک کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کبھی آپ کی تہجد قضا ہوئی؟ کہنے لگے زندگی میں 1 دفعہ ہوئی. وہ کیسے ہو گئی؟ کہ میں ایک جگہ مہمان تھا تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے پاس ایک آدمی سویا ہوا تھا،
تو دروازے تک جانے کے لیے اسے کراس اس کے اوپر سے گزرے بغیر راستہ کوئی نہیں تھا، تو مجھے خطرہ ہوا میں اس کے اوپر سے گزرا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو میں واپس آ کے لیٹ گیا۔ بس زندگی میں ایک دفعہ میری تہجد قضا ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ نوافل کے لیے لوگوں کو اذیت میں ڈال دیتے، اور میرے نبی نے طواف جیسا عمل، طواف کے ہر قدم پہ 70,000 نیکی لکھی جاتی، طواف جیسا عمل نہیں کیا کہ میں جاؤں گا رش بڑھے گا لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ صرف بدھ کو گئے، ظہر کی نماز پڑھی اور حج کا طریقہ بتایا۔ لك والملك لا شريك لك لبيك